بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمت للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے انتہا رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء مبارکہ میں رکھی ہیں۔ جہاں اور نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 5,000 اللہ تعالیٰ کے 5,000 نام ہیں اور بڑے بابرکت نام ہیں، اور مختلف دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، جن کے اندر ان تمام کے تمام کو اجمالاً شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء مبارکہ ہیں، یا حنان یا منان۔ یا حنان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جمالی اسم ہے، اور منان اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی اسم مبارک ہے۔ ان کے اپنے اپنے فضائل اور اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ تمام وہ لوگ جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں، مصائب میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے جسموں پر زخم ہیں، حتیٰ کہ یا حنان یا منان کے بارے میں فرمایا، ایسے لوگ جن کے جسم آگ سے جل چکے ہوں، ان کو یہ اسماء مبارکہ پڑھ کر دم کریں اور کریم وغیرہ اور ادویات پر لگا کر دم کریں، ان کے زخم جلدی بھر آتے ہیں۔ اور یا حنان یا منان بڑے فضائل کے حامل اسماء مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کے یہ خاص نام مرحمت فرمائے، جس سے انسان ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹ سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ یا منان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی مقروض ہو، قرض کی ادائیگی کے لیے یا کسی سے قرض وصول کرنا ہو، اس سے حاصل کرنے کے لیے وہ نہ دے رہا ہو، تو یا منان کا ورد کرے، تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ قرض اس کا ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں پر مطلع ہونے کے لیے بھی علماء نے خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ یا منان ہے، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے برات حاصل کرنے کے لیے بھی یا حنان یا منان کا ورد کرنا چاہیے۔ دکھی حالات کو دور کرنے کے لیے بھی اسی کا ورد ہے۔ تو علماء اس کا ورد بتلاتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں کہ ان کو کرو اپنی نگرانی میں، مختلف تعداد میں، جو جس مرض میں ہو اسی کے مطابق جو تعداد لکھی گئی ہے وہ بتلاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ یا حنان یا منان کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو لاکھوں کی تعداد میں بتلایا جاتا ہے وہ بتلایا جاتا ہے عاملین کے لیے، اور ہم یہ جو وظائف بیان کر رہے ہیں عاملین کے لیے الگ ہوتے ہیں، عوام کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، پریشان ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ان کو ان سے نکالنے کے لیے، ان مصیبت سے نکالنے کے لیے، ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے یہ وظائف دیے جا رہے ہیں۔ یا حنان یا منان کے بے شمار فضائل ہیں۔ ان کی ایک فضیلت احادیث پاک میں وارد ہوئی ہے۔ ایک آدمی عرصہ دراز سے جہنم میں پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ میرا ایک بندہ ہے جہنم کی فلاں گہرائی میں پڑا ہوا ہے، آپ جائیں اس کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر لے آئیں۔ جب وہ فرشتے اندر داخل ہوں گے، جہنم کے اندر گہرائی میں ایک آدمی پڑا ہوا وہاں یا حنان یا منان کا ذکر کر رہا ہوگا۔ فرشتے اس کو نکال کے لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو نہر حیوان میں غسل دیں گے، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس کو اللہ پاک جہنم سے آزاد کر کے جنت کی نہر میں نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی یا حنان یا منان کے ورد کی برکت ہے۔ ان اسماء مبارکہ کے اور بھی بے شمار فوائد اور فضائل ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے جو مریض ہیں اور انتہا کے مریض اور ایسا مرض جس سے انسان کے جسم کے اوپر عیب پڑ جائے، پھوڑے پھنسیاں ہیں اور اسی طرح اور اس قسم کے امراض ہیں، چہرے کی رنگت اجڑ رہی ہے، تو اس کو چاہیے
کہ یہ اس مبارک کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت کر دیں گے، ان کو ہما قسمی تکلیفوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور یا حنان جو ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ فقر و فاقہ اور غربت کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر اور رود اثر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ غربت میں، تنگ دستی میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ یا حنان کا ورد کریں۔ یا حنان یا منان اکٹھے اگر ان کا ذکر ہو، اس کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام، یعنی وہ ہے تو علیحدہ وظیفہ، لیکن یہاں ایک دعا کے اندر مسنون دعا ہے، اس میں شامل ہے۔ ایک صحابی بیٹھے اللہ پاک سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور بے شک تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام۔ بدیع اس ذات کو کہتے ہیں جو عجیب عجیب قسم کی کاریگریاں دکھائے اور ایجادات کرے جو انسان کے عقل میں نہ آئے۔ آپ کائنات میں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، مثلا کبوتر ہے اور اسی طرح فاختہ ہے، کس قدر خوبصورت ہوتی ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں کے اوپر رنگ بنائے ہیں، کیا سے کیا اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ ناسا کی رپورٹیں دیکھیں آپ کہ کائنات میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو فٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا کیا ہے۔ ایک ایٹم کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات میں فٹ کیا ہے، لیکن اس پر کسی کی دسترس نہیں ہے، وہ پکڑا نہیں جاتا، تجزی کو قبول نہیں کرتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے، اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی ایٹم کو کائنات میں ڈھونڈ کر اس کو مسخر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ سائنسدان جو ہیں، بڑے بڑے سائنسدان، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتے ہوئے آدمی کو اس ایٹم سے حیات دی جا سکتی ہے، اور بھی اپنے اپنے چیزیں نکال رہے ہیں کائنات میں، ابھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی ایجادات ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بدیع ہے، نئی نئی ایجادات، اور کائنات میں ایسی ایجادات جہاں انسان کی عقل جواب دے جائے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں۔ بدیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے مستقل خواص ہم بیان کریں گے۔ بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اس صحابی نے جب یہ الفاظ پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو فرمایا کہ اس کو جا کر کہو، اب جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے، اس کی تمام مرادیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری فرما دیں گے، اس کی حاجات حل ہو جائیں گی۔ تو یہ یا حنان یا منان بھی اس کے اندر موجود، تو یا حنان یا منان کو اسم اعظم بھی قرار دیا گیا ہے کہ اس اسم مبارک کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت اور فضیلت یہ بھی ہے، یہ شرح صدر میں بہت کام آتا ہے۔ انسان اپنے سینے کو کھلوائے، اپنا اندر اپنی تنگی، اپنی تکلیف، اپنا اضطراب، اپنی ٹینشن، اپنی تکلیفیں دور کر سکتا ہے۔ جس کے اوپر مصائب کا ملبہ گر رہا ہو تو اس وقت وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ہلکا فرما دیتے ہیں، اور اس سے وہ ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا، اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ اور جو آدمی مسلسل مصائب میں مبتلا ہے 40 دن تک اس عمل کو کر لے، صبح و شام 100 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ لے، یا صبح و شام یوں بھی کر سکتے ہیں آپ 313 مرتبہ پڑھیں، اس کو تقسیم کر لیں، ڈیوائیڈ کر لیں، کچھ صبح کو پڑھیں کچھ شام کو پڑھیں، لیکن روزانہ ہو جائے، یعنی 313 مرتبہ یا اس سے اوپر، یہ کثرت میں آئے گا اور اس کے بہت زیادہ فوائد اور بے شمار منافع آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو اس مبارک کے یہ فضائل اور خصوصیات تھی چند جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔